अकाबिरीन उलमा ने इतनी कदर की उलमा की कि हद कर दी। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद ऐसे आदमी के हाथ से रखवाऊंगा जिसके दिल से कबीरा गुनाह तो गया, कभी सगीरा का भी गुजर नहीं हुआ। और सुबह मौलाना मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ के लाए, उनसे पहली ईंट रखवाई और उस जमाने में मियां मुन्ने शाह ने 1 रुपया चंदा दिया। दारुल उलूम देवबंद वालों को औलिया कराम की इतनी कदर है, वो रुपया आज तक देवबंद के खजाने में मौजूद है। तमाम औलिया कराम का फरमान भी, अकवाल भी सर माथे पे। लेकिन फर्क फिर कई लोग हमें कहते हैं कि ये वैसे ऊपर ऊपर से कहते हैं, हम वलियों को मानते हैं, हकीकत में नहीं मानते। सच्ची बात है, औलिया कराम को मानते हैं, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते। हम हमारे सामने कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा वली, शादी हुई, तुम्हारे सरहद में शादियां होती हैं, मोहल्ला रज जाता है, बल्कि आजकल जिस मोहल्ले में शादी हो कुत्ते भी रज जाते हैं। इतना खाना जाया जाता है जितना खाया नहीं जाता। और अब तो और बीमारी आई है, खड़े होके खाने लग गए शादियों पे लोग। वो मेजें ऐसी बना रखी हैं जैसे ऑपरेशन रूम में तख्ता नहीं होता, कभी उधर दौड़ गए, कभी उधर दौड़ गए। और मुझे तो कई मर्तबा डर लगता है कि कोई अंग्रेज फैशन वाला ये फैशन ना निकाल दे कि लेट के खाया करो, छोड़ने के नहीं। फिर भी अगर किसी अंग्रेज को लेते हुए खाता देख लिया तो लोग भी लेट कर ही खाया करेंगे कि तुम्हें क्या मालूम है, इससे खाना ज्यादा खाया जाता है, हजम भी जल्दी होता है, खाते भी रहो और लेटते भी रहो। अंग्रेज बड़ा लानती। ये जितने हमारे मुल्क में बड़े बड़े तुम अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर, फलाना सर, फलाना सर, इनके सारी सर है, इनके पैर वैर नहीं है। अंग्रेज की मंदी में अलकाब सस्ते नहीं थे। जो कुरान से गद्दारी करता था, जो कौम और मुल्क से गद्दारी करता था, उसको अलकाब मिला करते थे। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को खत्म नबूवत की हिफाजत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते जेल कर दी, मुशक्कत लगा दी, गल्ला पीसने के लिए दिया। एक दिन आधी रात के पिछले पैरे में सुपरडेंट जेल चक्कर लगाता 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 उस कोठरी पे पहुंचा जहां शाहजी थे, चक्की चलानी थी। झांक के देखता है कि अताउल्लाह शाह बुखारी बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है और चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है। कहने लगा, शाह जी ये क्या? फरमाया, मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। हम तो इन लोगों को वली मानते हैं। तुम्हारे यहां वली उनको कहते हैं कि जी फलाने वली ने लड़की का लड़का बना दिया। अगर सारे औलिया कराम ने सारी दुनिया की लड़कियों के लड़के बना दिए, तुम शेरे बांध के आसमान पे चढ़ोगे? तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि अगर ये काम आम चल पड़ा और वलियों के बस का हुआ तो काम ही खराब हो जाएगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की यहां शादी है, पहली रात है, पहला दिन है, घर में फाका है।
دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں۔ مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا قطب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے کب شکایت ہے؟ او لاہوری آئندہ یہ بات نہ کہنا، یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر او پرلی بیٹھک میں ہے۔ نے کہا کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آگے کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ دلی شہر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اللہ والے کب چھپے رہتے ہیں، ان کی فضا اور ان کا فیض جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا ہے۔ وہ رب کا نام خود بھی لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی لواتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اعلان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم دائم رہا، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی اس کو غم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اس پہ عام ہوتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے اس کو تو ہر وقت فکر رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرا رب کسی معاملے میں مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ دنیا نہیں بٹورتا۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، خود بخود بغیر کسی تحریک کے تخت و تاج چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی، فقیری اختیار کر لی۔ اور جب کبھی دوسرے کسی موقع پر تشریف لاتے تو بادشاہ کہتا کہ آپ کا تخت حاضر ہے، اگر ارادہ ہو تو لے لیں آپ۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تخت تو کون دے گا کسی کو؟ تختہ مردہ نوانے کے لیے دینے کو کوئی تیار نہیں، کون دے؟ تخت تو بڑی مہنگی چیز ہے نا، کون دے؟ مگر خواجہ صاحب ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا اور کہنے لگا بادشاہ تجھے تیری سلطنت میں ساری عمر میں وہ مزہ نہیں آیا ہوگا جو مجھے ایک سجدے میں مزہ آتا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پچھلی رات کو تنہائی میں خلوت میں پیار سے محبت سے قرآن پڑھتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہے۔ سوچتے تک نہیں کہ یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، یہاں سے جب آدمی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ضلع جھنگ میں دریا چناب پہ ایک ہیڈ ہے، ہیڈ تریمو۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کئی دن ہو گئے ایک لاش تیرتی ہوئی آئی دریا میں، قتل کر کے پھینک دیا۔ سرکاری آدمیوں نے لاش کو پکڑ کے بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ یار مسلمان کی میت ہے، دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور آنا آنا دو دو چار چار نے چندہ مانگا کہ بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ چندہ کر کے کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ خوف نہیں کھاتے، نہ جانے جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے غسل بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے کوئی ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں۔ ہم نے تو سن 47 میں دیکھا کروڑوں پتی لوگوں کو کفن نہ ملا، جنازہ نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی۔ دولت پہ ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، لوگ کہیں گے الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑا قرآن پڑھا کریں گے، بڑی اللہ اللہ کیا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے نیک کام کیا کروں گا۔ آواز آتی ہے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ظالم تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے محبوب کے فرمان کی پرواہ نہ کی، آج میں تجھے کیسے رعایت دے دوں؟ تو نے میرے قرآن کو بھلایا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔